سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق ماہ اپریل 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین نے بھی اختیار کیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک میں امام حاکم نے بھی ذکر کی ہے۔ امام ابن حبان نے روایت صحیح کے ساتھ اسی روایت کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہاں ستاروں کا زمین کی طرف جھک جانے میں ایک نقطہ ہے کہ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخصوں کو ہدایت دی جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی محمد الرسول اللہ مولودہ بمکہ و مہاجرہ بیثرب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں، اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھائی دیے گئے، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال کہ جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے۔ اس لیے یہ نسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں پہنچا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامعہ دمشق کے مینار شرقیہ پر ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت، اور وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے لڑکے پیدا ہوئے۔ یہودی نے کہا مجھ کو بھی لے چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔